فرعون کو بتایا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا، اس کا نام موسیٰ ہے، وہ آپ کے لیے زوال ہوگا۔ فرعون نے کہا کہاں پیدا ہوگا؟ کہا گیا بنی اسرائیل کی قوم میں۔ فرعون نے آرڈر نکالا بنی اسرائیل کی قوم میں آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہو جائے مار دو۔ تو بچہ مار مہم شروع، ہر گھر کی نگرانی، جس گھر میں کوئی عورت پریگننسی میں ہے نگرانی چل رہی ہے، بچہ پیدا ہوگا، لڑکا ہے تو مار دو، لڑکی ہے تو چھوڑ دو۔ یقتلون ابناءہم ویستحیون نساءہم یذبحون ابناءہم، بعضے جو زیادہ ظالم قسم کے تھے وہ ماں کے سامنے بچے کو ذبح کر دیتے تھے، بعضے ظالم ایسے تھے ماں کے سامنے بچے کی گردن ایسے مروڑتے تھے، بعضے ظالم ایسے تھے بچے کو کہتے تھے یہاں سے باہر لے جا کے مار، لیکن آرڈر ہے صاحب کا، تو صاحب کا آرڈر ہے اس لیے بچے مارے جا رہے ہیں۔ اسی بیچ میں موسیٰ علیہ السلام آ گئے دنیا میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سوچتے اب کیا ہوگا، آئیں گے اس کے افراد میرے بچے کو لے جا کر ماریں گے یا میرے سامنے مار دیں گے؟ اسی پریشانی میں اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ پر وحی کی کہ بچے کو دریا میں ڈال دو، القیہ فی الیم۔ موسیٰ کی والدہ نے بچے کو ڈبے میں رکھا اور دریا میں پھینک دیا، کیونکہ اللہ کی طرف اب ڈبہ جا رہا ہے دریا میں۔ جہاں فرعون کا محل تھا وہاں دریا نے ڈبے کو سائیڈ پہ پھینک دیا۔ دریا جو ہے وہ جب چلتا ہے تو دریا میں گری پڑی چیزیں سائیڈ پر گرتی رہتی ہیں۔ دریا کا ایک اصول یہ بھی ہے وہ چیزوں کو سائیڈ پر پھینکتا رہتا ہے، کبھی لاش کو بھی پھینک دے گا۔ جب سیلاب آتا ہے اور جنگل کی لکڑیاں آتی ہیں تو جب سیلاب نکل جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے دائیں بائیں لکڑیوں کے انبار ہوتے ہیں۔ دریا چلتا ہے چیزوں کو سائیڈ پر پھینکتا رہتا ہے، بعض چیزوں کو نیچے دبا دیتا ہے اور آگے چلتا ہے، یہ نیچرل سسٹم ہے اللہ کا۔ تو صندوق سائیڈ پر پھینک دیا، کہاں؟ جہاں فرعون کا محل تھا۔ اتفاق سے فرعون اپنی بالکونی میں بیٹھا، اس نے دیکھا وہ محل اٹھا کے لاؤ، جب صندوق اٹھا کر لا گئے تو اندر سے بچہ نکلا اور بچہ زندہ تھا۔ فرعون سمجھ گیا کہ چونکہ میں نے آرڈر دیا ہے بچوں کو مارا جائے، کسی ماں نے بچے کو بچانے کے لیے دریا میں پھینک دیا ہے، یہی بچہ ہے، آؤ میں جلدی سے مار دو اس بچے کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے فرعون کی بیوی کے دل میں ڈالا، وہ آ کر بیچ میں کھڑی ہو گئی کہ خبردار بچے کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ تو اتنا پیارا میرا بچہ، یہ آپ کے لیے بھی لخت جگر، میرے لیے بھی لخت جگر، یہ کوئی چائن خاطر تھے قشن شہجار، قرۃ عینی لی ولک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تیری آنکھوں کی ٹھنڈک دونوں کی۔ فرعون کہنے لگا کہ یہ موسیٰ تو نہیں ہے، یہی ہوگا وہ موسیٰ۔ انہوں نے کہا یہ کہاں موسیٰ ہوگا، یہ تو دریا سے نکلا۔ ٹھیک، وہ کہہ رہا نہیں یہی ہوگا موسیٰ، بیوی کہتی نہیں ہوگا، شوہر کہتا اب کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا بچے کی حفاظت کرنی۔ بہرحال بیویوں کے سامنے تو بڑوں کی نہیں چلتی، شوہر نے سرنڈر کیا۔ اب وہیں کیا اشکار ہوں، تب ڈھونڈو کہیں دودھ پینے والے۔ اب عورتیں لائی جا رہی جن کے بچے مارے جا چکے تھے، ان بچوں کو عورتوں کو لایا جا رہا ہے، بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا، دودھ نہیں پیتا وہ۔ ٹھیک، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بچی سے کہا تم جا کے دیکھو وہ کہاں، وہ صندوق کہاں چلا گیا۔ وہ بچی معلوم کرنے کے لیے نکلی تو بعد میں پتا چلا کہ صندوق جو ہے وہ فرعون کے محل میں چلا گیا ہے۔ فرعون کے محل میں چلا گیا، واپس آ کر کہا اما جان فرعون کے محل میں صندوق پہنچ چکا ہے، جہاں سے قتل کا آرڈر، بچہ وہی ہے۔ ماں نے کہا شاید بچ جاتا مگر اب کہاں بچے گا، وہ تو قتل کا فیصلہ جہاں سے ہو رہا وہیں جب پہنچ گیا تو بچے گا کہاں اب۔ 2 دن کے بعد کہا جا کے دیکھو بچے کا کچھ پتا چلے۔ اگلے دن وہ بچی چلی گئی، معلومات کرنے کے لیے محل کے اندر گھس گئی تو وہاں دیکھا کہ وہ سب پریشان ہیں کیونکہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے اور چاہتے ہیں وہ کہ کسی کی چھاتی یہ پکڑ لے، وہ کسی کی چھاتی پکڑتا نہیں، وہ پریشان تھے۔ تو اس بچی نے ہمت کر کے کہا کہ ایک عورت کے بارے میں بھی خبر بتا سکتی ہوں، شاید اس کی چھاتی یہ پی لے۔ تو وہ تو تھے ہی پریشان، نے کہا جلدی بتاؤ۔ چنانچہ بچی کے ساتھ فرعون کے کارندے آئے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ لے کر کے چلو پہنچے وہاں۔ بہت نازک مرحلہ تھا۔ کیا مزہ کہ جس وقت ماں اپنے بچے کو کئی دن کے بعد دیکھے گی اور وہ بھی دریا سے نکلا ہوا بچہ، اور وہ سوچ رہی تھی کہ یا تو دریا میں ڈوبا ہوگا یا صرف دم پھٹ گمت، دبے میں جب بند تھا، نہ دریا میں ڈوبا نہ دم پھٹ ہوا ہے۔ پھر فرعون کے دربار میں گیا ہوگا تو اسے مار دیا ہوگا، نہ وہاں مرا نہ یہاں مرا، نہ فرعون کے دربار میں ہے یہ زندہ۔ تو جو ہی ماں اپنے بچے کو دیکھے گی وہ مامتا سے بے قرار ہو کر کہ ہائے میرا لگتے جگر، ہائے میرا پیارا، اور لگائیے گلے سے، ان تمام کو شک ہوگا اسی کا بچہ ہے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے موسیٰ کی ماں کو کنٹرول میں رکھا، خبردار بے قراری کا اظہار مت کرنا ورنہ ان کو شک ہو جائے گا بچہ اسی کا ہے۔ چنانچہ موسیٰ کے والدہ کے دل میں محبتوں کا طوفان اور ظاہر سے دکھا رہی ہے بالکل پرواہ ان کے، بچے کی طرف نظر بھی نہیں کی۔ انہوں نے کہا یہ بچہ دریا سے نکلا ہے، یہ کسی کی چھاتی نہیں پیتا ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لو شاید آپ کا دودھ پی لے گا، ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ بڑی اعراض کی شکل میں بے توجہی کے ساتھ، جیسے دل ہی نہیں کرتا ہے کسی اجنبی بچے کو اٹھا کر کے اندر سے محبتوں کا طوفان ہے اور ظاہر میں ڈرامہ کیا ہو رہا ہے میں بالکل نہیں ظاہر۔ ذرا بچے کو جو ہی چھاتی سے گوشت کھٹا کھٹ چوسنا شروع کیا، اوفو، فرعون کو فوراً صاحب کو اطلاع پہنچ گئی، جناب ایک عورت مل گئی، اس عورت کا دودھ اس نے پی لیا، چھاتی پکڑ لی۔ فرعون نے وہاں سے آرڈر نکالا اس بچے کو اس عورت کے حوالے کر دیا جائے، حفاظت کی گارنٹی لی جائے اور بچے کے تمام خرچے دفتر سے پورے کیے جائیں، ہر مہینے فنڈز جاری بھی ہوگا، ٹھیک، باقاعدہ نگرانی چلتی رہے گی، بچے کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور موسیٰ کو قتل کرنے کا آرڈر برقرار ہے۔ اللہ کی طاقت یہ ہے۔